أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان یوں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حاضرین و سامعین مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے شاعر اہل سنت بڑے بھائی جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب سے بڑی اچھی نعت خوانی آپ حضرات نے سماعت کیا. آج کی یہ محفل پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے اور بالکل آن بان شان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا یہاں کی کمیٹی یہاں کے رضاکاران اور الجامعۃ الاعجازیہ کے جملہ اساتذہ کرام کو جن کی دعوت محبت پر معین الدین قادری دوسری مرتبہ آپ کے یہاں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہے. یقیناً آپ لوگ سننے کا جگر رکھتے ہیں. معین الدین قادری جتنی دیر بولے گا آپ بھی جانتے ہیں جب آپ بولیں گے معین الدین قادری کلیجی نہیں بلکہ کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا. یقیناً آواز کچھ متاثر ہے. مائک آپریٹر صاحب میں گزارش کروں گا عظمت بھائی نے آپ کو کچھ کہا ان کے لیے آپ نے بہتر کر دیا. میں کچھ نہ کہوں بغیر کہے آپ میرے لیے بہتر بنا دیجئے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں بھی آئے. اور یہ چینل والے جن کدک رہے تھے ابھی عظمت بھائی کے سمے میں یعنی میں سوچتا ہوں ایک جلسہ ان لوگوں کے ذاتی پیسے سے کروایا جائے اور اس میں عظمت بھائی کو بلوایا جائے. عظمت بھائی رات بھر پڑھیں گے. چینل والوں نے تو ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. ہاں ان لوگوں کو دیکھیے ہیڈ لائن میں اوپر لکھتے عظمت بھائی اوپر لکھیں گے اس مولانا نے اتنا ہنسایا تقریر سنیں گے پیٹ پھول جائے گا. اب بتائیں تقریر سننے سے پیٹ پھولتا ہے یعنی چینل والوں نے تباہ کر دیا ہے. چینل والوں ہم لوگوں پہ کم سے کم رحم کر دیا کرو. ہاں جتنے یہاں بیٹھے گئے میں گزارش کروں گا آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں پچھلے سال بھی سنا ہے. یقیناً یہاں کے لوگ تقریر سننا جانتے ہیں. معین الدین قادری جتنی دیر بولے گا قرآن و حدیث اور دوسروں کی کتابوں کے بھی حوالے سے بولے گا اور جو بھی بولے گا سارے حوالے معین الدین قادری ساتھ میں لے کر چلتا ہے. اس وجہ سے اگر تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں معین الدین قادری آپ کے سامنے حاضر ہے. اور ابھی میں جو بتاؤں گا آج کی تقریر میں میں چند باتیں بتا کر جاؤں گا. تقریر سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں کچھ سیکھ کر جائیں. یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس یہ الجامعۃ الاعجازیہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے. اور مدرسے کا جلسہ جب کوئی ہوتا ہے ہزار جلسے کوئی گاؤں والے کروا لیں لیکن جو کوئی مدرسہ کا جلسہ ہوتا ہے وہ ہزاروں جلسہ پر بھاری ہوا کرتا ہے. کیونکہ مدرسے کے جلسے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ
फरमाते हैं। जितने लोग इस स्टेज पर बैठे हैं अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये उलमाए किराम हैं जिनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं जब ये आलिम दीन किसी रास्ते से गुजरते हैं। माइक ऑपरेटर साहब आवाज को साफ कीजिए, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। हम कोई शायर नहीं है, हम मुकर्रिर हैं। मेरी आवाज क्लियर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इक्को हल्का सा दीजिएगा, आवाज खोल दीजिएगा, और ये धूम धड़ाका वाली आवाज ज्यादा मत दीजिए, बस सेट करके एक जगह पे छोड़ दीजिए। जरा सुनिएगा, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं उलमा के ताल्लुक से मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है ये उलमा जब चलते हैं तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। इसलिए इन उलमा के करीब होकर रहिए। इन उलमा के दुनिया में जो जितना करीब होगा, आका फरमाते हैं कि मैदान महशर में वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के उतना करीब बैठेगा। इसलिए जितने लोग बैठे हैं जरा गौर से पहले सुनिएगा। आज की तकरीर में मैं बताने वाला क्या हूँ। आज की तकरीर में मैं पहली बात ये बताऊंगा कि दोस्ती किन से करनी चाहिए। आज हम भी दोस्त चुनते हैं, कोई अपने सरदार को दोस्त चुनता है, कोई नशा करने वाले शराबी को अपना दोस्त चुनता है। लेकिन लोगों, आज मैं बताऊंगा क्या दौलत देखकर किसी से दोस्ती करनी चाहिए, क्या मकान वाले से दोस्ती करनी चाहिए, क्या दुकान वाले से दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती किससे करनी चाहिए। अल्लाह की कसम लोगों, आज की तकरीर आप सुनकर जाएं कि दोस्ती किससे करनी चाहिए। पहली बात आज की तकरीर में मैं यही बताऊंगा। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दोस्ती के बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर उस दोस्त से आपने दोस्ती कर लिया, दुनिया के सारे दोस्त दुनिया में काम आएंगे, लेकिन जिसके बारे में आका ने फरमाया है अगर उस दोस्त से आप दोस्ती करेंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो दोस्त दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र और मैदान महशर में भी काम आएगा। इसलिए लोगों, आपको तकरीर सुनकर जाना है। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं बताऊंगा कि लोगों, आज तकरीर सुनने आप आए हैं। जलसा सुनने का मतलब होता है, तकरीर सुनने का मतलब होता है करोड़ों रुपए आप जलसों में खर्च करवा दें, अगर आपने अपनी इस्लाह न की, आप कुछ यहाँ से सीख कर न गए, रात भर नाराबाजी में आपने गुजार दिया, तो समझे लाखों रुपए खर्च करना बेकार है। आपको यहाँ से सीख कर जाना है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि लोगों, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि ये सारी मुसीबतें बुराई करने की वजह से आ रही है। आज आप देखते होंगे कहीं सैलाब आता है, कहीं पे ज़लज़ला आता है, 10 मंजिला मकान जमीन फटने के बाद ज़लज़ला में वो 10 मंजिला मकान जमीन के अंदर समा जाता है। आप देखते होंगे आपने धान की खेती लगाया, आपने गेहूं लगाया, आपने मक्का लगाया, आपने केला की खेती करी, लेकिन एक मर्तबा सैलाब का झटका आता है, तूफान आता है, आपके सारे धान की खेती को वो तूफान बर्बाद कर देता है। वो सैलाब के एक झोंके में सारा पानी में धान की फसल बह जाती है। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह ये है लोगों कि गुनाह करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू कर दो, क्योंकि नेकी करने से जो बुराई की वजह से मुसीबत में बुराई डाल देती है, नेकियां करोगे तो उस मुसीबत को ये नेकियां टाल देती है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, आपको यहाँ से पैगाम लेकर जाना है। दूसरी बात मैं यही बताऊंगा कि लोगों, बुराई छोड़ दो, बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां मुसीबत को, ऊंचा बोले नेकियां मुसीबत को, और प्यार से बोले नेकियां मुसीबत को। हाँ, माइक ऑपरेटर साहब आवाज खींच रहा है, माइक थोड़ा सा और ठीक कर दे, पहले से बेहतर चल रहा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कलामे ताजुश्शरिया का, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा, इस नीयत से हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोले कि कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को
کر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا لوگوں، کلام تاج الشریعہ کے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ لوگوں داغ فرقت طیبہ، آواز کھولیے، آواز کھولیے، آواز کھولیں گے تب میں کھلوں گا، آپ بیٹھیے نہیں، اس جگہ سیٹ کیجئے۔ داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، اور کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ اللہ اللہ، اے لوگوں، دولت سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دولت دیا ہے، اتنی دولت لوگوں کے پاس ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے، آج تو مسلم قوم کے پاس نہ جانے اتنی دولت ہے، اگر وہ چاہے پیسوں کا گدہ بنا کر سو سکتے ہیں، اگر ہماری قوم چاہے تو 10 منزلہ مکان بنا لے۔ آج ہماری قوم کے دروازے پر 50 لاکھ کی گاڑی موجود ہے، یہ بنگلے خوبصورت موجود ہے۔ آج ہماری قوم کے پاس نہ جانے روپے پیسے کے انبار ہیں، لیکن ہماری قوم کو جب اللہ دولت دیتا ہے تو یہ قوم کیا کرتی ہے، یہ تاج محل دیکھنے جاتی ہے۔ یہ قوم کو اللہ اگر دولت دیتا ہے یہ قطب مینار دیکھنے جاتی ہے۔ اس لوگوں کو اللہ جب دولت دیتا ہے تو یہ بنگال کی کھاڑی، کشمیر کی وادی دیکھنے جاتا ہے۔ لیکن پیغام مصطفیٰ کانفرنس سے ایک پیغام لے کر جاؤ لوگوں، اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو یاد رکھنا پیارے، سب کچھ بعد میں دیکھنا۔ اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو تاج محل بعد میں دیکھنا، قطب مینار بعد میں دیکھنا۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو اے لوگوں ایک پیغام لے کر جانا، سب کچھ بعد میں دیکھنا۔ مدینے والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو پہلے دیکھ لینا۔ اللہ کی قسم لوگوں، جس دن آپ کی نگاہوں نے مدینے والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو دیکھ لیا تو ساری چیزوں کو بھول جاؤ گے۔ جب بھی آپ کی آنکھیں کھلیں گی، جب بھی آپ کی زبان کھلے گی تو زبان سے بس یہی نکلے گا، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ پورا مجمع بولے جاؤ گے کیا ہوگا، کیا بولنا گے، زمانہ بھول جاؤ گے، کیا بولنا گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ اونچا بولے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ کوئی خاموش نہ رہے، اب اسٹیج والوں کو بھی آپ دیکھیں، ان لوگوں کی آواز کو بھی آپ سماعت کریں، بس آپ تقریر سنتے چلیں، میں ساری چیزیں دکھاتا جاؤں گا۔ ذرا پورا مجمع پڑھ لیں، اگر مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتے تھے، کوئی خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اونچا بولے، اونچا بولے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی معین الدین چودھری صاحب، مسلک کے اعلیٰ حضرت، مسلک کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، آواز نہیں آ رہی ہے، ایسا لگے کہ نبی کا کوئی دیوانہ پکار رہا ہے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اور نہیں تیرا سیادہ چاند تارے اپنی قسمت پہ نبی کا حسن دیکھو گے، نبی کا
حسن دیکھوگے چمکنا بھول جاؤ، نبی کا حسن دیکھوگے چمکنا بھول جاؤ۔ اب ذرا سننا پیارے، معین الدین قادری اب بولے گا، اور جس کی وجہ سے میں پورے ہندوستان میں پہچانا جاتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے فرمائش بھی کر دیا کہ آپ کو وہ والا ضرور پڑھنا ہے۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ شانتی 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 گنیشیم شرم شیشم ششانکم شرم شیشم پروتم شرم شیشم گنگا جرم شرم پنڈتم گودانم سواہا یکو جگدیشورا یکو جگدگرو سرووتار سرتے سرو گرنت سرتے سرو سروتا سممانا کلکی اوتار نیار پنتم تلپری مدھیم اور وسچار پنتم نسوانا لم لکی کاٹیا بھائی کاٹیا سیس ہو گیا چلا کے بولی تو چلا کے بولی تو سیس کر دے جیسے پوجا کا دستور کری آپ بیٹھ جائیے میں وقت برباد نہیں، سنیے سنیے گاگل کی اوتار نیار پنتم تلپری مدھیم اور وسچار پنتم پلون سوانا لم لکیم پشپتنم تپشیم دھیرم مہاویر پرورانم پرادیپن سومتی وشویشم سروپام اسوما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسیرا سادھو اشک اشل جبوتی گری گری لگندھا اتی چوٹی میں مرگشم نگمشمش بھومشکم پربھو گلگانا ناف گوریدا لید لچدیر پراترم پویپترم گنگا شرارم متی پویپترم اور پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ کوئی مولانا نہیں ہے، وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ کوئی ٹوپی داڑھی والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پنڈت ہے۔ پنڈت وہ پنڈت جب چلتا ہے تو ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا ہے۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے تو رام رام بولتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگو اس دھرتی پر بسنے والے، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔ اور جس نے سب کو جنم دیا ہے، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان۔ ارے تو جانگی ہے مہان رے مورکھ، تو جانگی ہے مہان، تو جانگی ہے مہان۔ یہ لوگ ویڈیو بنا رہا، اگر کچھ ہوگا تو یہ مائک والا اندر جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آواز کھول دیجئے، آواز کھول نہیں دے۔ اب ذرا سنیے گا، آپ نے تو چاروں طرف دیکھا ہوگا، آپ کو اگر کبھی کٹیہار ریلوے اسٹیشن جانا ہو، وہاں آپ اتریں گے، صبح سویرے آپ کو ایک منتر سنائی دے گا، اور وہاں کہے گا یکو جگدیشورا یکو
सतगुरु जब मैंने इस मंत्र के पहले लाइन पे गौर किया तो उसमें कहा जाता है यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक कोई और नहीं है, वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले वो मालिक, हाथों को उठाकर शहादत की उंगली को उठाकर बताएं वो मालिक एक है। अब वो कैसे पता चले वो मालिक एक है तो कौन है? हम कुरान से जब पूछते गए, कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा क्या मानेंगे? उठाइए कंजुल ईमान, गाए महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक और साफ है, जिनकी न माँ है, न बाप है, न औलाद है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो मालिक ऊंचा बोले वो मालिक, और प्यार से बोले वो मालिक एक है। अब जरा सुनना प्यारे, क्या दूसरों की किताबों में भी मौजूद है? अगर कोई खड़ा हो जाए कहने लगे ये तो तेरा कुरान कहता है तो मैं कहूँगा ये देखे मेरे हाथ में एक किताब है जिसको रामायण कहा जाता है, जिसे देखना हो आकर देख ले। अगर पेज नंबर भी गलत हो जाए, अगर मंत्र गलत हो जाए, अगर मफहूम गलत हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी उसे नुमाइंदा इनाम देने को तैयार रहेगा। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में रामायण है। रामायण में क्या कहता है कि अल्लाह एक है, वो मालिक कौन है? वो मालिक एक है तो उसकी पहचान क्या है? रामायण कहता है किताब उसकी है, बातें उसकी है, ज़बान अभी मेरी है। जरा गौर से सुनिएगा, अब रामायण को उठाइए। रामायण का बाला कांड है, बाल कांड के पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा, कहा लोगों तन बिन परस नयन बिन देखा, कर ही ज्ञान बिन उपास असीसा, और बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन करम करे बिरथ नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन पानी पकता बल जोगी। रामायण ने कहा अब इसका मतलब क्या है? इसी रामायण का खुलासा किया गया है। एक किताब मेरे हाथ में है, इसे रामचरितमानस कहा जाता है। इसका भी हवाला नोट करें। आज तो नेट का जमाना है, एक भी हवाला इधर उधर नहीं हो सकता है। नेट आप किताब आपको नेट पर मिल जाएगी। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा बयान किया गया है। रामायण का खुलासा श्री रामचरितमानस के बालकांड पेज नंबर 130 पर लिखा हुआ है। कहा के लोगों इसका मतलब क्या है? कहा तन बिन परस नयन बिन देखा, बिन पद चले सुने बिन गाना। कहा के लोगों वो अल्लाह ऐसा है, वो मालिक एक है, और वो मालिक की पहचान ये है जिस मालिक ने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। आखिर वो उसकी पहचान क्या है? तो तुम्हारी किताब कहती है। और से सुनना प्यारे, श्री रामचरितमानस मेरे हाथ में है। कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन गाना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है और बहुत सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। आखिर वो अल्लाह कैसा है? तो कहा लोगों उस मालिक की पहचान ये है जो हाथ से पाक, पाँव से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, जबान से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, जो ये सारी चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। जरा सुनना, आखिर और भी बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। उपनिषद मेरे पास मौजूद है, उसमें भी अल्लाह के एक होने के लिए यानी कहा लोगों मालिक एक है। गौर से सुनिएगा, आप कहेंगे वो कैसे? अब जरा तकरीर की तरफ
नंगा पैदा होता है, जानवर भी नंगा पैदा होता है। अल्लाह ने दोनों को पैदा फरमाया। क्या आपने कभी देखा है क्या इंसान कोई कपड़ा पहन के पैदा हो या जानवर नंगा पैदा हो? ना प्यारे, दोनों नंगे पैदा होते हैं। इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी, ऊंचा बोले जानवर भी। अब जरा बोल कर सुनिएगा, इंसान भी नंगा पैदा हुआ, जानवर भी नंगा पैदा हुआ। फिर फर्क दोनों में क्या है? फर्क ये है कि जो बड़ा होने के बाद कपड़ा न पहने वो जानवर ही कहलाता है, और जो बड़े होने के बाद कपड़ा पहन ले उसी को इंसान कहा जाता है। जरा ऊंचा बोले उसी को, और प्यार से बोले उसी को इंसान कहा जाता है। अब जरा सुनना प्यारे, भूख भी दोनों को लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। भूख मिटाने से पहले जो ये न देखे कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, पाक है या नापाक है, जो न देखे उसको जानवर कहा जाता है। और जो ये देखे भूख मिटाने से पहले अल्लाह ने इसको मेरे लिए हलाल किया है या हराम किया है, अल्लाह ने जायज करार दिया है या नाजायज करार दिया है, अगर हिल्लत व हुर्मत का ख्याल रखे, जो पाक कज़ा हलाल कज़ा खाए उसी को इंसान कहा जाता है। प्यास भी दोनों को लगती है, भूख भी दोनों को लगती है। अब जरा एक बात मैं पूछता हूँ, आप देखते होंगे पेशाब भी दोनों करते हैं, जानवर भी पेशाब करता है, इंसान भी पेशाब करता है। जरा तकरीर का तेवर आप सुने और आपको सुनकर इधर उधर देखें नहीं, मेरी तरफ देखें। इंसान भी पेशाब करता है, जानवर भी पेशाब करता है। फिर फर्क दोनों में क्या है? कुत्ता और बिल्ली भी पेशाब करे, लेकिन याद रखिएगा कि जो पेशाब लगने के बाद कहीं भी सड़क के किनारे या रोड पर या आंगन में या मकान में या दुकान में कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर ले उसको जानवर कहा जाता है। और जो पेशाब लगने के बाद बैठकर पेशाब करे, पेशाब करने के बाद पानी से धो ले, इस्तिंजा कर ले, उसी को इंसान कहा जाता है। अच्छा एक बात मैं कहूँगा प्यारे, याद रखिएगा, फिर आखिर दोनों के फर्क क्या है? भूख जानवर को भी लगती है, इंसान को भी लगती है, प्यास दोनों को लगती है, फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि अल्लाह ने जानवर से इंसान को मुमताज करने के लिए अल्लाह ने अक्ल सलीम इंसान को अता फरमाया है। जरा सुनना प्यारे, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया है। अब इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान पहाड़ की घाटी में हमेशा रहता हो, उसके पास दीन का कोई मुबल्लिग न पहुंचा हो, कोई ये दीन के जो मुबल्लिग उलमाए किराम है, अगर ये न पहुंचा हो कभी, इसके बावजूद भी उस पहाड़ की घाटी में रहने वाले शख्स को खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है, क्योंकि उसके लिए ये बताना, उसको ये मानना चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, क्योंकि उसको भी पहाड़ की घाटी में मानना होगा। एक बुढ़िया जो चरखा चला रही थी, सुनिएगा, चरखा समझते हैं, चरखा अगर समझते हैं पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, एक शख्स आकर पूछने लगा, ए बुढ़िया अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या नहीं है? वो बुढ़िया कहने लगी हाँ अल्लाह है। कहा कि दलील? वो बुढ़िया कहने लगी ये चरखा। किसी ने कहा ये चरखा कैसे दलील हो सकती है? कहा कि हाँ ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा कि इतना बड़ा एक चरखा है, ये चरखा है, मैं चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं न चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। इसका मतलब है जब एक चरखा बगैर मेरे चलाए नहीं चल सकता है, इसका कोई चलाने वाला होगा तभी ये चरखा चलेगा। तो फिर इतनी बड़ी दुनिया, इसका कोई न कोई चलाने वाला जरूर है। अगर कोई चलाने वाला इस चरखा का ना हो तो इतना सा छोटा चरखा नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? अब सुनिएगा, किसी ने पूछा उसी बुढ़िया से, अल्लाह एक है या दो है? अल्लाह एक है
یا دو ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ ایک ہے۔ کہا وہ کیسے، دلیل کیا ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی یہی چرخا دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے، یہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی اس چرخے سے میں سوتا کاٹتی ہوں، اس چرخے سے میں دھاگا کاٹتی ہوں، میں اکیلی جب دھاگا کاٹتی ہوں، اکیلی چرخا چلاتی ہوں، اس کا دھاگا سیدھا نکلتا ہے، اور اگر دو لوگ مل کے چرخا چلاتے ہیں تو اس کا دھاگا ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، اس کا سوتا ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ ایک چرخا اگر میں اکیلی چلاؤں تو یہ سیدھا سیدھا دھاگا اس سے نکلتا ہے، دو لوگ چلائیں تو اس کا دھاگا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب اس چرخا کو دو لوگ چلائیں اس کا دھاگا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا اگر کوئی چلانے والا ایک نہ ہوگا، اگر کوئی چلانے والا دو ہو، تو اگر اس دنیا کو چلانے والا مالک دو اگر ہوگا تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، جیسے اس چرخا کا دھاگا بگڑ جاتا ہے دو لوگوں کے چلانے کی وجہ سے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس بھینس کو آپ دیکھیں، بھینس جانتے ہیں نا، بھینس کو دیکھیں، وہ کھاتی تو ہرا یعنی ہرا گھاس ہے، لیکن اس کے بعد ہرا گھاس کھانے کے باوجود وائٹ دودھ دیتی ہے، اور اسی کے پیٹ سے رنگین گوبر بھی نکلتا ہے۔ آخر کیوں؟ آخر اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ہے جو رنگ کرنے والا، جو اس سارے سسٹم کو رنگ کر دیتا ہے۔ ذرا غور سے سننا پیارے، امام شافعی فرماتے ہیں صرف بھینس کو دیکھ کر اللہ کو مالک اور اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ ذرا سننا پیارے، اس لیے کہا گیا اللہ، اونچا بولے اللہ، اور اونچا بولے اللہ ایک ہے۔ آپ اس منتر کو جب سنیں گے، کبھی کٹیہار جانا ہوگا، کہا جاتا ہے یگو جگدیشورا، اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ مالک، اونچا بولے وہ مالک۔ اب آگے جب میں نے غور کیا، کہا یگو جگت گرو، اسی جگ کا گرو بھی ایک ہے۔ اب وہ گرو کیسا ہے؟ اب کوئی کہے نہیں وہ گرو تو ویسا ہے، وہ گرو ویسا ہے، لیکن میں نے جب تحقیق کیا، کہا لوگوں وہ گرو ایک ہے۔ وہ گرو کون ہے؟ جو ساری دنیا کا مالک و مختار ہے۔ وہ گرو کون ہے؟ جو ساری دنیا پہ جن کی حکومت چلتی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ذرا سننا پیارے، یہ ایسا نام ہے پیارا، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو مٹا دیں گے۔ آج لوگ پوری دنیا میں ایسے پکلول پائے جانے لگے ہیں جو نطفہ تحقیق سے پیدا ہونے والے، جو کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان کو مٹا دیں گے، مصطفیٰ کی عظمت کو مٹا دیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا، ارے پکلولو، تم کہتے ہو مصطفیٰ کی شان کو مٹا دیں گے، یہ کتنا پیارا نام ہے۔ کسی نے کہا تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ ذرا سننا پیارے، لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے، نہیں پیارے، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھئے محمد کی تعریف کو مٹاؤ گے؟ محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد کا نام ہی معجزہ ہے، تم پھر کیسے محمد کی تعریف کو مٹاؤ گے؟ محمد کہتے ہیں جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جس کی پرشنسا کی جائے اسے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ذرا سننا پیارے، تو میرا تو عقیدہ ہے زمین پھٹ جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی ہے، درخت سوکھ جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی ہے، درخت کے سارے پتے جھڑ جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی ہے، قلم کی سیاہی ختم ہو جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو مصطفیٰ کی تعریف مٹانے آئے گا وہ تو مٹ جائے گا، اور اس کو ایک نہ ایک دن ہاتھ باندھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنا پڑے گا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پالے، سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یقیناً لوگوں کہتے کہ مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا دیکھیے گا ہندوستان میں ہندوستانیوں نے، چین میں چینیوں نے، پاکستان میں پاکستانیوں نے، بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشیوں نے، ہندوستان میں ہندوستانیوں نے، اسی ہندوستان کے ایک راج پنجاب میں سکھوں نے مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت پہ کتابیں لکھی ہے۔ ذرا سنیے گا وہ کیسے؟ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے سری گرو گرنتھ صاحب جی۔ اس کتاب کے پیج نمبر 298 پر لکھا ہے بابا گرو نانک جی جو سکھ دھرم کے بانی ہے، کہا کہ لوگوں بابا گرو نانک جی نے کہا پہلا نام خدائی جا، دوسرا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھنا نکا، درگا بے قبول، اور بیٹا نور محمدی، بیٹا نبی رسول، اور نانک قدرت دیکھ دیکھ خودی گئے سب بھول۔ کسی نے پوچھا نانک جی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نانک جی نے کہا لوگوں میں نے زمین کو دیکھا، ایک پردہ دیکھا، میں نے آسمان کو دیکھا، ایک پردہ دیکھا، میں نے چاند کو دیکھا، ایک پردہ دیکھا، میں نے سورج کو دیکھا، ایک پردہ دیکھا۔ کہا نانک جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو نانک جی نے کہا سنو، گرو نانک نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو چھان کر دیکھا، کچھ اور نظر نہیں آیا، بلکہ جہاں دیکھا سبھوں میں خدا کی قدرتوں کا ظہور تھا اور اندر مدینے والے مصطفیٰ کا نور شامل تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے زمین پہ نظر دوڑایا، آسمان پہ نظر دوڑایا، ساری چیزوں کو دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر زمین پہ دکھا گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کا روضہ، اس کے اوپر گنبد خضرا نظر آیا ہے۔ اب ذرا سننا پیارے، یہ نوجوان یہ دیکھیں، ان نوجوانوں سے تو میں ایسے ہی پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ جائے گا سیلون، سیلون دیکھیے گا، وہاں جائے گا اور وہاں چول کٹوائے گا، ادھر بھی صاف، ادھر بھی صاف، ادھر بھی صاف۔ اور آج کل ایک نیا ماڈل چلا ہے، نیا ماڈل، یہ اس کو بیچ میں رکھتا ہے اور اس کو لال کر دیتا، لال، دور سے کوئی دیکھے لگتا ہے مرغا کا پونچھ، ہاں انسان کا سر نہیں ہے، یہ مرغا کا پونچھ لگتا ہے، اور اس کو کھڑا بھی کر لیتا ہے، ہاں کھڑا کر لے گا، لگتا ہے پیٹ کا سارا گیس ادھر سے نکل رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں ذرا ایک بات بتانا، آپ کہتے ہو آپ تو مصطفیٰ کے دیوانے ہو، پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والے، آپ تو نبی کے عاشق ہو، آپ تو حوض کے چاہنے والے ہو، آپ تو خواجہ سے پیار کرنے والے ہو، آپ تو مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہو، آپ تو اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہو، آپ نے پھر ایسی شکل کیوں بنائی ہے؟ آپ کا چلنا بتائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، آپ کا بولنا بتائے یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، آپ کا پہناوا بتائے یہ غوث اعظم کا دیوانہ چل رہا ہے، آپ کا بولنا بتائے یہ اعلیٰ حضرت کا غلام بول رہا ہے۔ یقیناً اگر آپ چاہتے ہو آپ کسی دنیا دار کی نقل نہ کرو، آپ اگر سچے عاشق نبی ہو آپ کسی دنیا دار اور ممبئی کے ہیرو کی نقل نہ کرو، اگر نقل کرنا ہے تو غوث اعظم کی نقل کرو، اگر نقل کرنا ہے خواجہ پاک کی نقل کرو، اگر نقل کرنا ہے کربلا والے امام حسین کی نقل کرو۔ کربلا میں امام حسین نے ایک نعرہ دیا تھا اور کہا تھا لوگوں سب کچھ برداشت کرنا لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام میں سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ اور کربلا والے حسین نے پیغام دیا تھا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا پیارے، آج کل جو اپنے سماج میں برائیاں ہیں اس لیے بڑے ذہن کو قریب کیجئے گا، بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن سنیے گا میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ آج جو میں بتاؤں گا اور سے سنیے گا، کملی والے آقا نے فرمایا ہے جس مصطفیٰ کا تذکرہ پوری دنیا میں جتنے دھرم ہیں سارے دھرم کی کتابوں میں موجود ہے، اور سے سننا پیارے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے لوگوں دوستی کس سے کرنا چاہیے، اور سے سننا پیارے دوستی کس سے کرنا چاہیے۔ آج آپ امیروں سے دوستی کرتے ہو، آج آپ مالداروں سے دوستی
دوستی کرتے ہو۔ آج آپ نہ جانے کسی اور بڑے عہدے پر بیٹھنے والے حکمرانوں کو اپنا دوست بناتے ہو۔ ہاں ہاں خوب بناؤ، لیکن یاد رکھنا جو دوست بنانے کا فارمولہ مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے ویسا کسی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا غور سے سننا پیارے، وہ کون سا دوست ہے جس سے دوستی کرنے کا حکم مدینے کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اگر سننا چاہتے ہیں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیں اور لہرا کر فضاؤں میں بولے یا رسول اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے مولا وہ سوئیں خواب میں مصطفیٰ کے روزے کی زیارت نصیب فرما دو۔ اب میں مسافر آدمی ہوں، اگر دعا قبول ہو گئی تو پھر صبح منہ لٹکا کے ادھر ادھر مت گھومیے گا۔ ہاں میں کہنا چاہوں گا لوگوں ایسے جلسے میں آپ آئے ہو جہاں کے بارے میں کہا گیا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے دستار بندی کے مناظر کو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ شعر گونجے گا، ایک عالم دین جب عالم دین بنتا ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ادارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم لوگوں کسی نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یاد رکھنا لوگوں یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے گھر میں کبھی کھانا کھایا ہے، کبھی آپ کے گھر میں کھانا کھایا ہے، کبھی ان کے گھر میں کھانا کھایا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ان طالب علموں کو ہم نے عزت کتنی دیا ہے، اپنے مسجد کے اماموں کو ہم نے کتنی عزت دیا ہے۔ یقیناً ہم نے عالموں کی تنخواہ کے بارے میں کبھی سوچنے کی اس قوم نے فکر نہیں کیا ہے۔ ہم تو احتجاج کر دیتے ہیں اگر گورنمنٹ اسکول میں کوئی پڑھانے والا ہے وہ دھرنا پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ عالم دین خوددار ہوتے ہیں جو کبھی دھرنا پہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس قوم کے رہبر خوش رہتے ہیں، جس قوم کے پیشوا خوش رہتے ہیں، یقیناً اس قوم کو اللہ سکون والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے علماء کو خوش رکھیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جتنا اس قوم نے ستایا ہے، کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے۔ میں کہنا چاہوں گا پیارے ہم نے عالموں کو کہاں نہیں ذلیل کیا ہے۔ اس قوم کو میں پوچھنا چاہتا ہوں دوسرے لوگ تو عالموں کی عزت دے رہے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا نظر سے اگر کوئی قوم دیکھتی ہے اپنے پیشوا کو تو یہ ہماری قوم ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہمارے یہاں پڑھنے والا بچہ کبھی غیر مسلموں کو دیکھیں؟ غیر مسلم کا بچہ اگر پی ایم بھی بن جاتا ہے، اگر سی ایم بھی بن جاتا ہے، وہ اپنے پنڈی جی کا پاؤں دھو دھو کے پیتا ہے، لیکن ہمارا بچہ اگر 12ویں پاس کر جائے، ہمارا بچہ پولیس میں چلا جائے، ہمارا بچہ ماسٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، تو پھر یہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے، اس کی بولی ہوتی ہے کون مولانا کہاں کا مولانا، کون مولوی کہاں کا مولوی۔ ہم نے نہ جانے اپنے عالموں کو کہاں ذلیل کیا ہے۔ یاد رکھنا پیارے ہم نے اپنے عالموں کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے قوم میں مصیبت اللہ نے ہماری قوم میں سب سے زیادہ مصیبت اللہ نے ڈالا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں آپ کے یہاں جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے کوئی دوسرا آگے نہیں بڑھتا ہے غسل دینے کے لیے، کسی مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ وہی عالم دین، وہی نائب رسول، یہی مہمان رسول آپ کے مرے انتقال کیے ہوئے باپ کے جنازے کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہاں ہم نے عالموں کو مرتبہ دیا ہے؟ کب دیا ہے؟ جب میرے باپ کا چہارم ہوتا ہے، جب میری ماں کا 40واں ہوتا ہے، جب میری بہن کا چہارم ہوتا ہے، سب سے پہلے بلاؤ مولویوں کو، سب سے پہلے بلاؤ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو۔ لیکن یہاں تو آپ آگے رکھتے ہو، کبھی آپ کے یہاں ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے، جب کرسیاں لگ جاتی ہے اوپر سے سفید کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں، کیا تب بھی آپ ان علماء کو آگے جا کر بٹھاتے ہو؟ نہیں صاحب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اس وقت سوچ یہ ہوتی ہے اس کرسی پہ وی آئی پی بیٹھے گا، کس کو وی آئی پی بولا جاتا ہے؟ اپنے سماج میں وی آئی پی اس کو بولتے ہیں آپ جو 4000 5000 کا کوٹ پہن کر آئے اس کو ہم وی آئی پی کہتے ہیں، جو 3000 کا جوتا پہن کے آئے اس کو وی آئی پی کہتے ہیں۔ نہیں لوگوں آپ ان علماء کی زندگی کو دیکھیں، اصل میں وی آئی پی 3000 کا کوٹ پہننے والا نہیں ہے، اصل میں وی آئی پی
نہیں ہے VIP کون ہوتا ہے میدان محشر لگے گا قیامت کی سب سختیاں ہوگی میدان محشر میں لوگوں کی بھیڑ ہوگی اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اے فرشتوں جاؤ جتنے بھی علماء ہیں جتنے حافظ ہیں جتنے قاری ہیں جتنے مہمان رسول ہیں سب کو بلا کر میرے سامنے لایا جائے فرشتے عرض کریں گے اے پاک پروردگار عالم پتہ کیسے چلے گا ان میں سے کون عالم ہے کون حافظ ہے کون قاری ہے اللہ فرمائے گا فرشتوں اگر چاہتے ہو کہ ان میں سے پہچانو کون ہے سبوں کے منہ کو سونگنا جن کے منہ سے خوشبو عنبر کی خوشبو آئے گی سمجھ جانا وہی عالم دین نائب رسول ہے یقیناً لوگوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے ان علماء اور ان طلبہ کو خوش کر لو اللہ کی قسم یہ طلبہ یہاں مسکرائیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا ہم کہتے گا صرف جلسوں میں آنے سے رب راضی ہو جائے گا مدینے والے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے نہیں پیارے میں تو ایک پیغام ہر جگہ دیتا ہوں یہ مدرسے کا صرف جلسہ بڑا ہونا چاہیے کانفرنس کبھی بھی ہو اتنا بڑا جلسہ جیسے الجامعۃ الاعجازیہ کا جلسہ آج ہو رہا ہے ایسا جلسہ ہونا چاہیے صرف مدرسے والے کو کرنے کا حق ہے ان لوگوں کو گھر گھر محلہ محلہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کا حق نہیں ہے کیوں آپ کیا چاہتے ہو جلسہ آپ کر لو گے مدینے والے مصطفیٰ جلسہ کرنے سے خوش ہو جائیں گے اللہ کی قسم ہرگز نہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ مدینے والے مصطفیٰ آپ سے خوش ہو جائیں کچھ مت کرو 20 لاکھ روپے جلسے کے نام سے چندہ کرو 1 لاکھ روپے کا جلسہ کروا لو 19 لاکھ روپیہ بچا کر آج کے پیغام مصطفیٰ کانفرنس سے ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں 19 لاکھ روپیہ بچاؤ 1 لاکھ کا جلسہ کرو 19 لاکھ روپیہ بچا کر محلے میں رہنے والے گاؤں میں رہنے والے 19 غریب بچیوں کی ہاتھ پیلے کر کے شادی کروا دو اللہ کی قسم کرتا ہوں غریب کی بچیاں اپنے سسرال میں مسکرائیں گی یہاں اور وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اگر چاہتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو صرف جلسہ کروانے سے آقا راضی نہیں ہوگے اگر آپ چاہتے ہیں آقا راضی ہو تو پھر یاد رکھنا غریبوں کا خیال ضرور رکھنا ابھی ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے آپ جاتے ہو شمسی آپ جاتے ہو مالدہ ٹاؤن کس لیے اپنی بچی اور اپنے بچوں کے لیے کیا خریدنے پیسے یعنی کہ جیکٹ اور سویٹر خریدنے کے لیے جوتے خریدنے کے لیے میری طرف دیکھا میری طرف غور سے سنیے گا اگر سن رہے ہیں سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ اور پیار سے بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ ذرا سننا پیارے اگر آپ چاہتے ہو مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائے آپ کچھ مت کرنا آپ مالدہ جاتے ہو کس لیے جاتے ہو اپنے بچوں کے لیے جیکٹ خریدنے کے لیے ٹھنڈی کے کپڑے خریدنے کے لیے اور سنیے ایک کپڑا اپنی بچی کے لیے خریدنا ایک کپڑا اپنے بچے کے لیے خریدنا ان میں سے پیسہ بچا کر ایک جوڑا کپڑا ٹھنڈی کا محلے میں رہنے والے کسی غریب کی بچی کے لیے خرید لینا اور ان کو جا کر رات میں چپکے سے دے دینا فوٹو کھینچ کر تماشا مت بنانا بلکہ نعرہ رسالت اگر آپ چاہتے ہو مصطفیٰ راضی ہو اس غریب کے گھر پہ جانا اور جا کر کہنا بھائی صاحب میں مالدہ گیا تھا اپنی بچی کے لیے ٹھنڈ کا کپڑا خرید لے ایک جوڑا کپڑا ہم نے اپنی بچی کے لیے خریدا ہے اسی سے پیسہ بچا کر آپ کی بچی کے لیے ہم نے یہ ایک جیکٹ خرید کر لایا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لوگوں وہ غریب کی بچی صبح سویرے کپڑا ٹھنڈی کا پہن کر نیا جیکٹ پہن کر باہر نکلے گی وہ بچی غریب کی یہاں مسکرائے گی وہاں گنبد خضرا کے مکین محمد رسول اللہ مسکرائے گے آپ اگر چاہتے ہیں آقا راضی ہو جائے اللہ نے اتنی دولت دیا ہے آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنے بچے کو حافظ نہ بنا پائے ہم اپنے بچے کو عالم نہ بنا پائے کبھی الجامعۃ الاعجازیہ کے یہاں آ جانا یہاں کے صدر المدرسین مفتی آفتاب صاحب قبلہ اور حضرت مولانا
عاقب جمیل صاحب قبلہ کے پاس آنا اور آ کر کہنا مفتی صاحب قبلہ اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، لوگوں سب کچھ تو مصطفیٰ ہی کے نام پر قربان گئے، آپ تو نعرہ لگاتے ہو کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، پھر یہ نعرہ سوکھا مت لگاؤ، کبھی الجامعۃ الجازیہ میں آنا کہنا مفتی صاحب اللہ نے مجھے بڑی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے بڑی دولت کا مالک بنایا ہے، لاکھوں روپے جیب میں گئے لیکن کیا بتاؤں میں نے ایک بچے کو بھی حافظ نہ بنا سکا، میں اپنے ایک بچے کو عالم نہ بنا سکا، یقیناً ان کے پاس آ کر کہنا ایک بچے کے حافظ بننے میں کتنے روپے لگتے گئے، کتنے سال لگتے گئے، وہ کہیں گے 3 سے 4 سال، کہنا یہ 4-5 لاکھ روپے لے لے کسی غریب کے بچے کو ہمارے اس پیسے سے حافظ قرآن بنا دے، اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ کے دیے ہوئے پیسے سے غریب کا ایک بچہ مدرسہ اعجازیہ میں پڑھ کر حافظ قرآن بنے گا، اور یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر مصلی میں کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن کی تلاوت یہاں بہرحال میں سنائے گا، وہاں مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں آج ہماری قوم جھوٹ بولتی ہے، یاد رکھو سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ قلم کی طاقت ہے، آج لوگ مارے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کس وجہ سے مارے جا رہے ہیں، کس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کیا؟ یاد رکھیے اگر آپ کہتے ہو کہاں سے بچوں کو پڑھاؤں، میں کہتا ہوں ایک پیغام مصطفیٰ کانفرنس سے لے کر جائیے گا، اپنے گھر میں آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو، کیا بولیے، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، ایک نعرہ یہاں سے وہاں تک گونجنا چاہیے، سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں اور آواز فضاؤں میں گونجے، لوگوں اگر شکشا میں مضبوط نہ ہوئے یہاں بھی مارے جاؤ گے، جہاں بھاگ کر جاؤ گے وہاں مارے جاؤ گے، اس لیے ضرورت ہے شکشا کی طرف، شکشا کو مضبوط کرنے کی، ہمارا کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے، ہمارا کوئی بچہ جوان نہ رہے، ہمارا کوئی بچہ جاہل نہ رہے، اس لیے نعرہ لگاؤ یہاں سے لے کر وہاں تک آواز گونجنی چاہیے، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو ضرور اونچا بولے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، یقیناً آپ کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جھوٹ مت بولیے، آپ کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر ابوالکلام کا نام آپ نے سنا ہے، اتنا بڑا سائنسداں ڈاکٹر ابوالکلام کیا کسی سیٹ کا بیٹا تھا؟ کیا وہ کسی انجینئر کا بیٹا تھا؟ کیا وہ کسی ڈاکٹر کا بیٹا تھا؟ کیا وہ کسی دولت مند کا بیٹا تھا؟ نہیں، ڈاکٹر ابوالکلام وہ ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ابوالکلام ہے، جب ایک مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ابوالکلام اتنا بڑا سائنسداں بن سکتا ہے تو پھر آپ کو اللہ نے اتنی دولت دیا ہے، آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھا سکتے ہو؟ جھوٹ مت بولیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں آپ 100 روپے کا گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو، 100 روپے کا پان ایک دن میں کھا کر تھوک دیتے ہو، 100 روپے کی چائے پی لیتے ہو، اگر 100 روپے وہی بچاؤ گے، گٹکا نہیں کھانا ہے، 100 روپے بچانا ہے، چائے نہیں پینا ہے، 100 روپے بچانا ہے، اور پان نہیں کھانا ہے، 100 روپے بچانا ہے، اگر یہی 100 روپے ایک دن میں آپ بچاتے ہو، مہینے کے 3000 ہوتے ہیں، اگر 3000 آپ نے بچا لیا آپ اپنے بچے کو اچھے کالج میں پڑھا سکتے ہو، جھوٹ مت بولیے پیسے نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیں مکھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو شہد دیتی ہے اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو ماری جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو ضرورت ہے اس کو لوگ پالتے ہیں، جو بوجھ ہے اس کو لوگ مارتے ہیں، بوجھ بن کر ہندوستان میں نہیں رہنا ہے، اس وجہ سے لوگوں جتنے لوگ یہاں پر آئے گئے ایک پیغام معین الدین قادری نے جو دیا ہے، آپ چاہتے گئے کہ آقا راضی ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، غریبوں کا مدد کرنا ہے، 5 وقت
नमाज की पाबंदी करना है, बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाना है। आप अपने उलमा की तनख्वाह को बढ़ाइए। यकीनन ये आलिम अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो। आज लोग मस्जिद अकेले बनवा देते हैं, आज लोग मदरसा अकेले बनवा देते हैं। हाँ, अच्छी बात है, मदरसा बनवाना चाहिए, मस्जिद बनवाना चाहिए। अगर मदरसा ना बनाएंगे तो फिर हमें इमाम कहाँ से मिलेगा, हमें हाफिज कहाँ से मिलेंगे, हमें कारी और मुफ्ती कहाँ से मिलेंगे। लेकिन उनसे पहले याद रखिए, इन उलमा को खुश रखने की जरूरत है। आपने सुना नहीं है कितने उलमा ऐसे खुददार हैं। अल्लाह की कसम, एक जगह जब हम लोग गए हैं यानी कि प्रोग्राम में, वहाँ एक मौलाना साहब ने कहा, हजरत घर चलिए मेरे यहाँ, कम से कम कदम पर जाए। आपने कभी सोचा है उन उलमा के बारे में जो मरना तो गवारा करते हैं, भूखा रहना गवारा करते हैं, लेकिन कभी आपके सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते हैं। आपने क्या सोचा है जब वहां पहुंचे, कहा चाय बनवाता हूं। अंदर जब वो गए, बीवी कहती है कि मेरे सरताज, वो इमाम साहब अंदर गए, बीवी चाय बनाओ, मुफ्ती साहब आए हैं, उनके साथ 3-4 लोग और हैं। लेकिन बीवी कहती है मेरे सरताज, घर में न तो चीनी है न तो चाय की पत्ती है, चाय मैं किससे बनाऊं, न तो दूध है। अल्लाह सबक इतना कहना था, इमाम साहब ने अपने जेब में हाथ डाला, उनके जेब में 1 भी रुपए मौजूद न थे। मैं कहता हूँ इतने रुपए लगाकर आपने मस्जिद तो बनवा दिया, इतने रुपए लगाकर आपने खानका तो बनवा दिया, लाखों रुपए आपने जलसा और जुलूस के नाम पे खर्च कर दिया, लेकिन मस्जिद का इमाम का बच्चा अगर भूखा रात में 1 रात सोएगा, अल्लाह के यहाँ आपको जरूर जवाब देना होगा। अल्लाह की कसम, ये आलिम के आंख से 1 आंसू का कतरा अगर गिर गया, खुदा कभी माफ नहीं फरमाएगा। आपकी वजह से अगर इन उलमा के आंखों से 1 आंसू का कतरा गिरा, अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो, इन उलमा को खुश कर ले, कभी कभी जाकर नजराना पेश कर दिया करो। मौलाना को न जाने कौन सी तकलीफ है, कहा गया है किसी ने दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते गए लेकिन धब्बे नहीं होते गए, यानी ये सिलकर कपड़ा तो पहन लेते गए, लेकिन खुददार ये उलमा इतने गए जो हाथ फैलाना दूसरों के पास पसंद नहीं करते गए। अगर आप चाहते हैं मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो, कुछ मत करें, इन उलमा की खबरगिरी कर लें। जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ रकम जाकर चुपके से इनकी मदद कर दें। ये उलमा यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों, आपको चाहिए इन उलमा को खुश रखिए। ये उलमा खुददार होते गए, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते गए, भूखा रहना गवारा करते गए। इसलिए बात जब आई, मैंने कह दिया है अपने आलिमों की कद्र कीजिए, नेकियां किया कीजिए, बुराई से बचा कीजिए। रास्ते से चलिए, एक छोटा सा पत्थर भी मिले, उस पत्थर को इस नीयत से हटा दें कि कोई कम नजर वाला, कोई कमजोर नजर वाला इस रास्ते से गुजरेगा, कहीं उसको ठोकर लगकर कोई तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर इस नीयत से आपने उस पत्थर को रास्ते से हटाया है, मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह उस शख्स को सदका करने का सवाब अता फरमाता है। इसलिए लोगों, मैं कहता हूँ आज जगह जगह गांव-गांव में जलसा करने से ज्यादा जलसा मदरसे वाले करें, जहाँ पे 20-25 उलमा, कुर्रा और मुफ्ती और हुफ़ाज़ आकर यहाँ उनको आपके सामने दस्तार बंदी दी जाएगी। ये लोग जलसा करें, गांव-गांव में जलसा, छोटा जलसा करें, वही पैसा बचाकर गरीब बच्चियों की शादी करवाएं, वही पैसा बचाकर आप अपना स्कूल कॉलेज खोलें। आज चारों तरफ जो पर्दा का रोना रो रहे हैं, जब वहाँ यानी बाहर में जब ये पर्दे पे पाबंदी लगाई हुकूमत ने, तब लोगों की चीखें निकलने लगी। मैं कहता हूँ रो मत, इस कौम को रोने का हक नहीं है। आपने क्या किया है, हमारी कौम के पास इतनी दौलत है, हमने चादर के नाम पे पैसा लुटाया है, हमने उर्स के नाम पे पैसा लुटाया है, हमने खानकाह के नाम पे, हमने पीर के पेट को भरा है, लेकिन हमने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बनाया है, हमने अपना कॉलेज नहीं
نہیں بنایا ہے، آپ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ایسے یہاں ہوں گے اتنے پیسے والے جو اپنا اسکول لڑکیوں کے لیے کھول سکتے ہیں، اپنا کالج لڑکیوں کے لیے کھول سکتے ہیں، اس میں مسلمان کی بچیاں پڑھیں گی، حجاب میں جائے گی، پردے میں جائے گی، پردے میں سمٹ کر تعلیم حاصل کرنے جائے گی اور پردے میں لپٹ کر اپنے گھر واپس آئے گی۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم نے چادر کے نام پہ پیسے خرچے کیا، ہم نے جلوس کے نام پہ پیسہ خرچہ کیا، کرے خرچہ، لیکن شکشا پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے جب بہن اور بیٹیوں کے جسم سے لباس کو اتروایا جائے گا، دوپٹے کو اتروایا جائے گا، پھر رونا مت رونا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے آج اگر آپ نہیں جاگے تو پھر آپ کی بری حالت ہونے والی ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگے، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وجہ سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، علماء کا خیال رکھیں، علماء کی تنخواہ بڑھائیں۔ میں کہتا ہوں اس قوم کو شرم نہیں آتی ہے جو قوم اپنے عالم کو، جن کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جس کے پیچھے میں یہ قوم جن کے یعنی باپ کا جنازہ وہ عالم پڑھائے، ماں کا جنازہ وہ عالم پڑھائے، اور ان کو ہم 7، 8، 10 ہزار دیتے ہیں۔ کیا ایک شخص کی زندگی مہینے میں پوری فیملی کے ساتھ 10 ہزار میں پوری زندگی ان کا مہینہ کٹ سکتا ہے؟ آپ کو اگر کہا جائے، آپ کہوں گے 10 ہزار میں کیا ہوگا مفتی صاحب؟ میں کہنا چاہوں گا جب آپ کا نہیں ہوتا ہے ان عالم کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عالم کا دل میں درد پیدا کریں اور بھوکے کو کبھی بھی بھوکا سونے نہ دیں۔ مسجد بنانا اچھی بات ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں، جس غوث اعظم کی 11ویں بناتے ہو، غوث اعظم فرماتے ہیں لقمۃ فی بطن جائعین خیر من الف بناء مسجد۔ اللہ کے ولی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بھوکے شخص کو ایک لقمہ کھانا کھلا دینا 1000 جامع مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بھوکا پڑوسی سو گیا آپ کا، مسجد بنانے سے، مسجد میں لاکھوں دینے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ٹھنڈ کا زمانہ آ رہا ہے، کمبل بانٹو، چادر بانٹو، رضائیاں بانٹو، تکیے بانٹو، بستر بانٹو، اور ہو سکے تو غریبوں کی بچیوں میں کپڑے جا کر چپکے سے رات میں ان کے باپ کو دے دینا۔ فوٹو مت کھینچنا، سوشل میڈیا پہ مت ڈالنا، ان کا مذاق غربت کا مت اڑانا، اور یہ مت دکھانا کہ ہم نے آپ کو ایک کمبل دیا ہے۔ یہاں 2 لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، ایک کیلا ایک سیب دیتے ہیں اور فوٹو کھینچ کر ان کی غربت کا مذاق پوری دنیا میں اڑاتے گئے۔ ایسا خدا کے واسطے مت کرنا۔ ایک غریب کا دل اگر یہاں دکھ گیا، اللہ کی قسم کہتا ہوں خدا کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو آقا راضی رہے، رب راضی رہے، علماء کو خوش رکھو، غریبوں کی مدد کرو، مدرسے میں دو، مسجد بنواؤ، یہاں خوش رہو گے۔ یقیناً آپ کی وجہ سے یہاں غریب خوش رہیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ سارے پیغام دینے کے لیے معین الدین قادری آیا تھا، کیونکہ میرے بعد کے جو خطیب ہے مولانا حسن الزما صاحب جو بنگلہ خطیب ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ عظمت بھائی کی نعت خالی ہوگی، پھر ان کا خطاب ہوگا۔ جتنے لوگوں نے سنا ہے اللہ سبوں کو سلامت رکھے۔ جو پیغام میں نے دیا ہے، شکشا کو مضبوط کیجئے، آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو ضرور اونچا بولیں، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ یہی پیغام میں دے کر جا رہا ہوں۔ شکشا کو مضبوط کیجئے، پڑوسی کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے، اور مدرسے کو ہر موڑ پہ یاد رکھیے۔ مسجد میں آپ دیجئے جتنا دینے کا من کرے، غریبوں کی بھی مدد کیجئے۔ خاص طور سے اپنے یہاں کے رہنے والے عالموں کی قدر کیجئے۔ یہ عالم کبھی مجبور نہ دکھائی دے۔ ایک عالم قوم کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک عالم قوم کا رہبر ہوا کرتا ہے، ایک عالم قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جب یہ عالم منبر پہ بیٹھ کر بولتے ہیں، لگتا ہے وقت کا ایک بادشاہ اپنی پرجا سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ عالم کی آپ یعنی مدد میں لگے رہیں گے، اللہ آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ جتنی باتیں تھیں، بہت ساری باتیں باقی بھی رہ گئی۔
گئی. اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو اور آپ سے پہلے مجھے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارا مجمع پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ لگا لیں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر یہاں سے لے کر وہاں تک مصطفیٰ کے نام پہ, ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ, ایک ہاتھ امام حسین کے نام پہ, ذرا ہاتھوں کو لہرا کر نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, دادا کی آمد, مدنی کی آمد. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, دادا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت الجامعۃ الاعجازیہ بہرحال, پیغام مصطفیٰ کانفرنس, یہاں کے سنی مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.